السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے نئے لیسن کے ساتھ مقدمۃ الجزریہ میں پچھلے سبق میں ہم نے باب التحذیرات، حرف ضاد وغیرہ اور دیگر حروف کے اندر احتیاط کے سلسلے میں حضرت علامہ جدی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ارشادات فرمودات تھے وہ ہم پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ نون اور میم کے قواعد جو ہیں وہ پڑھیں گے، تو آئیے چلتے ہیں اس طرف۔ تو آئیے اب یہ ہے باب فی احکام النون والمیم المشددتین، نون اور میم مشدد اور میم ساکن کا بیان۔ جی حاجی صاحب ذرا پڑھیے، شعر کو پڑھیے۔ جی وَأَظْهِرِ الْغُنَّةَ مِن نُونٍ وَمِن جی مِيمٍ إِذَا مَا شُدِّدَ وَأَخْفِيًا جی دوسرا شعر پڑھیے۔ الْمِيمَ إِن تَسْكُن بِغُنَّةٍ لَدَى جی بَاءٍ عَلَى الْمُخْتَارِ مِنْ أَهْلِ الْأَدَى جی تیسرا شعر پڑھیے۔ وَأَظْهِرَنَّهَا عِنْدَ باقي الْأَعْرُوفِ احروفی، أخروفي رو کو لمبا نہیں کرنا، احروفی۔ أخروفي واخذر لدى واو وفاء تختفي جی پھر دیکھیے ذرا، وَأَظْهِرِ الْغُنَّةَ مِن نُونٍ وَمِن مِيمٍ إِذَا مَا شُدِّدَ وَأَخْفِيًا الْمِيمَ إِن تَسْكُن بِغُنَّةٍ لَدَى بَاءٍ عَلَى الْمُخْتَارِ مِنْ أَهْلِ الْأَدَى وَأَظْهِرَنْهَا عِنْدَ باقي الْأَحْرُفِ وَاحْذَرْ لَدَى وَاوٍ وَفَاءً تختفی۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ، پھر با محاورہ ترجمہ، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے مکمل جو قوانین ہیں، میم کے احوال ہیں، اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ وَأَظْهِرْ اور ظاہر کر، الغنہ غنہ کو، من مانے میں، نون مانے نون، واو ومن مانے اور میں، میم میم، اذا ما، اذا کا مطلب ہے جب، ما شددہ وہ مشدد ہوں۔ یہ یہاں تک اس کا ترجمہ ہم دیکھیں گے۔ نیچے صاحب آپ پڑھیے لائن والا ترجمہ۔ اور ظاہر کر غنہ کو نون اور میم میں جب وہ مشدد ہوں۔ یہاں تک، اور اور یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ نون اور میم جب مشدد ہوں تو ان کے اندر غنہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے پچھلے سبق میں ایک سوال کیا تھا کہ یہ جو حروف مشدد ہوتے ہیں کہ یا یہ ادغام کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں یا ویسے بھی مشدد ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے قرآن کریم میں سوال آپ کا یہ تھا کہ ہر مشدد جو ہے اس میں وہ مدغم فی ہوتا ہے یا ویسے بھی حرف جو ہے ادغام نہ ہو تو بھی وہ مشدد ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن میں پاک میں کہیں تو مدغم ہونے کی وجہ سے حروف مشدد ہوتے ہیں، جیسے میں مثال دیتا ہوں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، فَإِمَّا یہاں پر میم میں نون کا ادغام ہے، کیونکہ اصل میں یہ تھا ان ما تھا، تو ان شرطیہ ہے جس کا ما زائدہ میں ادغام ہوا ہے، تو یہ بن گیا فَإِمَّا۔ اور کہیں پر تشدید جو ہے وہ وضعی ہوتی ہے، یعنی اس کی اپنی ہوتی ہے، جیسے دوسرا مقام ہے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً۔ یہ فَإِمَّا اور وَإِمَّا فِدَاء جو ہے نا، یہ تشدید ان کی وضعی ہے۔ تو قرآن کریم میں قراء بھی فرماتے ہیں کہ ہر تشدید جو ہے وہ ادغام کی وجہ سے نہیں، بعض کلمات میں تشبیب کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اصل شد ہوتی ہے، اصل وضع ہوتی ہے، جیسے ان کا ان، لاکن وغیرہ۔
تو جیسے اور لیکن جو مما کی میم ہے من ما یہ میم مشدد کی وجہ سے ہے. لاکن کا یہ وزی خود ہی نون کے اوپر اپنی شد ہے کسی ادغام کی وجہ سے نہیں ہے. کہ ان میں بھی یہی ہے ان میں بھی ہے یہی ہے. تو اب یہ نون اور میم کے متعلق حضرت جزی علیہ الرحمہ نے یہ شروع میں ارشاد فرما دیا اور ظاہر کر غنہ کو نون اور میم میں جب یہ مشدد ہوں. اب وہ شد دو وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, دو وجہ سے ہو سکتی ہے. ایک تو وہ ادغام ہو جیسے میم میں الیکم مرسلون, تو میم کا میم میں جو ادغام ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب میم ساکن کے بعد دوسری میم متحرک آ جائے, جیسے الیکم مرسلون. تو یہ میم کا جو تین حال ہیں ان میں پہلا حال جو ادغام کا ہے وہ اسی میں کور ہو گیا کہ جب میم کے اوپر شد آ گئی, وہ شد چاہے تو ادغام کی وجہ سے ہے کہ میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے, تو پہلی میم کو دوسری میم میں اس طرح ملاؤ کہ دوسری میم مشدد ہو جائے اور ایک الف کی مقدار میں غنہ ادا کر کے میم کو ادا کرو, جیسے الیکم مرسلون. یہ پہلا حال بھی آ گیا میم کا. اور دوسرا انہوں نے اس میں یہ بھی کور کر دیا کہ نون اور میم پر بھی اور نون پر بھی جب شد ہو, جیسے ان ولیکن, اور اسی طرح فاما من, تو فاما من بعد و اما, تو اگر یہ میم اس کا شد ان کے اوپر جو شد وضی ہے یا ادغام کی وجہ سے ہے, کسی بھی وجہ سے شد آئے نون اور میم پر, تو ایک الف کی مقدار میں غنہ کو ظاہر کرو. یہاں وَأَظْهِرِ الْغُنَّةَ, غنہ کو ایک الف کی مقدار میں ظاہر کرو نون میں اور میم میں جب وہ مشدد ہوں, ان پر شد دی گئی ہو. اب وہ شد ان کی وضی ہے یا ادغام کی وجہ سے ہے, بہرحال جب وہ مشدد ہیں تو ان میں غنہ ہوگا ہر حال میں. آگے دوسرا حال بیان کر رہے ہیں, وہ اخفین, اور ضرور اخفا کر. اخفا کا معنی ہے نون یعنی حروف کی ادائیگی میں وہ میم ہو یا نون ہو, حروف کی ادائیگی میں زبان کو مخرج کے قریب لگا کر, مخرج میں لگا کر, ایک نون میں مخرج کے قریب لگائیں گے اور میم میں ہونٹوں کو بند کریں گے. میم میں زبان تو نہیں لگنی, ہونٹ بند ہوں گے نا, جیسے الیکم من یعتصم باللہ, یہ میم یہ بتاتے ہیں اخفا کب کرنا ہے, تو نون کا نون میں جا کے بتاتے ہیں. تو کہتے ہیں ضرور اخفا کر, ایک الف کی مقدار میں غنہ ناک میں لے جانا ہے میم میں غنہ کے ساتھ, ضرور اخفا کر میم میں غنہ کے ساتھ, اگر وہ ساکن ہو یعنی میم بغنۃ لدا باء, اگر وہ میم ساکن آ جائے با سے پہلے, وہ میم ساکن آ جائے با کے سے پہلے, ضرور اخفا کر میم میں غنہ کے ساتھ اگر وہ ساکن ہو با کے پاس واقع ہوتے ہوئے, جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ. اسی طرح ارشاد فرما پسندیدہ قول پر اہل ادا کے, جو کہ قراء ہیں, جو ہمارے جتنے بھی قراء ہیں وہ قرات سبا میں ہیں یا قرات ہماری قرات امام عاصم میں اکثر جو ہیں وہ میم کے بعد جب با آئے تو ان کے اندر وہ پھر غنہ کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اخفاء شفوی. دیگر کتب میں اس کا نام رکھا گیا ہے اخفاء شفوی. تو اخفاء شفوی کیا ہے, میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم ساکن کے اندر, اس کا طریقہ پچھلی کتب میں بتایا ہے, ابھی ہم پیچھے چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں ہونٹوں کی خشکی والا حصہ کو نرمی کے ساتھ ملا کر ایک الف کی مقدار میں غنہ ناک میں بڑھا کر اور پھر دونوں ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ہی تری والے حصہ کو مضبوطی کے ساتھ ادا کر با کو ادا کرو.
یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. اب ترجمہ اس طرح ہوا وَأَخْفِيًا الْمِيمَ إِن تَسْكُمْ بِغُنَّةِ اللَّدَى بَائِن عَلَى الْمُخْتَارِ مِنْ أَهْلِ الْأَدَى، اور ضرور اخفا کر میم میں غنہ کے ساتھ اگر وہ ساکن ہو با کے پاس پسندیدہ قول پر اہل ادا کے. یہ دو حال ہیں جی میم کے. ایک حال آپ نے ابھی پہلے پڑھا ہے، وہ ادغام اس میں کور ہو گیا ہے کہ میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو میم کو دوسری میم میں ملا کر مثل ایک میم مشدد کے، اور جب میم کے اوپر شد ہوگی تو ایک الف کی مقدار میں غنہ کیا جائے گا. یعنی میم کا ادغام میم میں صرف اس وقت ہوتا ہے جب اس کے بعد میم ہو. میم کا ادغام صرف میم میں ہوتا ہے اور کسی حرف میں نہیں ہوتا، اور میم کا اخفا صرف با میں ہوتا ہے اور کسی حرف پہ کے اندر اخفا نہیں ہوتا. تو یہ دو حرف نکل گئے 29 حروف میں سے، اور حضرت امام سیبویہ کے نزدیک 28 اور امام فرا کے نزدیک 28 حروف جب اس کے بعد آ جائیں، دو نکل گئے 29 میں سے تو 27 رہ گئے نا. امام فرا اور امام سیبویہ کے نزدیک 26 حروف، یعنی وہ الف حمزہ کو اگر علیحدہ نہ کریں تو 26 ہیں، اور اگر الف کو علیحدہ کریں جو حروف مدہ میں تو پھر 27 حروف اگر میم ساکن کے بعد آ جائیں تو پھر یہ قانون آ رہا ہے وَأَظْهِرَنْهَا، اور خوب ظاہر کر کے پڑھ اس میم ساکن کو. وَأَظْهِرَنْهَا، اور خوب ظاہر کر کے پڑھ اس میم ساکن کو عند نزدیک باقی الاحرفی، حرفوں میں سے باقی حروف میں. جو باقی 27 حروف ہیں، 27 حروف یعنی 29 میں سے جو باقی 27 حروف میں ہیں ان کے اندر اگر وہ میم ساکن کے بعد آ جائیں تو پھر میم کے اندر اظہار کرو، اس کو اخفا سے غنہ سے پھر بچانا ہے. وحذر لدا. اچھا یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، وہ آپ کو میں بتا دوں. کسی دور میں، اب تو وہ نہیں ہے، کسی دور میں ایسا تھا کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر میم کے بعد با آ رہا ہے تو یہ کیوں اخفا کرتے ہو؟ اس لیے کرتے ہو نا کہ یہ آپس میں شفوی ہیں، یعنی میم کا مخرج بھی وہی ہے، با کا بھی وہی ہے، تو اس لیے میم کا کے بعد اگر واو آ جائے، میم کے بعد اگر با آ جائے تو اگر اخفا کرتے ہو تو اگر میم کے بعد اور بھی تو 3 حرف اور ہیں نا جو حروف شفوی ہیں، یعنی واو اور فا اور ہاں 2 حرف اور ہیں واو اور فا، یعنی 4 حروف ہو گئے نا شفوی. تو وہ کہتے ہیں اگر با میں اخفا کرتے ہو تو واو اور فا کے اندر بھی اخفا کرو، اور اس قاعدے کا نام ہوتا تھا باؤف. جی اصل سمجھائیے بات کی. جی قاعدے کا نام تھا باؤف، یعنی با واو فا. ان کا وہ یہ کہتے تھے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے یا واو آ جائے یا فا آ جائے تو اخفا کرو. تو یہ خلاف اصل بات تھی. اصل یہ ہے کہ با میں تو اخفا ہے، واو اور فا میں نہیں ہے. تو حضرت علامہ جزری علیہ الرحمہ نے یہ اس طرف یہ اشارہ فرمایا ہے. بڑی پڑھیے ذرا وحذر لدا. وَاحْذَرْ لَدَى وَاوٍ وَفَا أَن تَخْتَفِي. وحذر، اور احتیاط کر. لدا مطلب ہے نزدیک، واو اور فا کے کہ اس میم میں اخفا ہونے سے، یعنی میم میں کہیں وہ میم میں اخفا نہ ہو جائے، میم مخفی نہ ہو جائے. تو اس چیز سے ذرا احتیاط کرو کہ جب واو اور فا میم کے بعد آ جائیں تو با کی طرح اس میں اخفا نہیں کرنا، بس صرف با میں تو اخفا ہے، واو اور فا میں احتیاط کرو. تو آئیے اب ذرا پیچھے چلتے ہیں ہم تجویدی گائیڈ کے اندر کہ وہاں پہ ہم میم ساکن کے احوال ذرا پڑھ لیں. جی پڑھیے ذرا میم ساکن کے احوال. ایسا آپ پڑھیے. جی میم ساکن کے احوال: نمبر 1 ادغام، نمبر 2 اخفا، نمبر 3 اظہار. جی نمبر 1 ادغام، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو پہلی میم کو دوسری میم میں ملا کر مثل ایک میم مشدد کے
غنہ کے ساتھ ادا کی جائے گی. جیسے راجہ صاحب آپ بھی پڑھیں گے؟ طبیعت ٹھیک ہے تو پڑھ لی الیکم ادغام آپ بھی. مرسلون. اچھا چلیے مثال دیجیے حاجی صاحب. یہ ادغام کی مثال آ گئی ہے. الیکم مرسلون. جی غضنفر صاحب. جی جیسے الیکم مرسلون. ہاں جی دوسرا قانون پڑھیے، دوسری کیفیت. نمبر 2 اخفا. میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم کو ادا کرنے کے لیے دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصہ کو نرمی کے ساتھ ملا کر ایک الف کی مقدار میں غنہ ناک سے ادا کر کے اور ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ہی تری والے حصہ کو مضبوطی کے ساتھ ملا کر با کو ادا کریں گے. ایک دفعہ پھر پڑھ لیں ذرا یاد ہو جائے. اسے کہتے ہیں اخفاء کا طریقہ. اخفاء تو ہے نا میم ساکن کے بعد با آ جائے اخفاء. اب یہ اخفاء کا طریقہ ہے میم ساکن کے کا اخفاء کا طریقہ. اخفاء شفوی ہے یہ. جی پڑھیے پھر. جی اخفاء میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم کو ادا کرنے کے لیے دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصہ کو نرمی کے ساتھ ملا کر ایک الف کے مقدار میں غنہ ناک سے ادا کر کے اور ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ہی تری والے حصہ کو مضبوطی کے ساتھ ملا کر با کو ادا کریں گے. اور وہ یہ ہے یا تسم. یہ ہے یہ پہلا نون میں یا میں ادغام ہے. یہ مقصد نہیں ہے. جیسے جی بولیے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ. اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. نوٹ. اچھا اب ایک اور بات ہے جو نیچے آ رہی ہے کہ ہم روایت حفص میں جس طرح قرات امام عاصم علیہ الرحمہ میں 2 روایتیں ہیں. ایک روایت امام حفص اور ایک روایت امام شعبہ. دنیا میں سب سے زیادہ روایت امام حفص پڑھی جاتی ہے پوری دنیا میں. اور ہمارے ہاں بھی یہی زیادہ پڑھی جاتی ہے. لیکن امام شعبہ بھی جو کہتے ہیں وہ بھی امام عاصم ہی کے شاگرد ہیں. اور امام حفص کے آگے پھر 2 شاگرد ہیں. ایک ہے امام جزری اور ایک امام شاطبی. امام جزری کو کہتے ہیں ترک طیبہ اور امام شاطبی کو کہتے ہیں ترک شاطبی. ترک شاطبی. طریق جزری کو ترک طیبہ کہیں گے اور طریق شاطبی کو طریق شاطبی کہیں گے. اب یہ 2 طریقے دونوں صحیح ہیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر معروف جو ہے وہ ترک شاطبی کے مطابق میم کے اندر جو اخفاء ہے وہی. اب یہ پڑھیے آپ نوٹ. میم ساکن کے بعد جی نوٹ. میم ساکن کے بعد با آنے کی صورت میں طریق شاطبی پر اخفاء ہوگا. جی جبکہ بطریق جزری اخفاء کے ساتھ اظہار بھی جائز ہے. جی طریق جزری ترک جزری ٹھیک ہے نا. تو اب آگے دیکھتے ہیں جی. یہ آگے جی تیسرا اظہار. جی نمبر 3 اظہار. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ باقی حروف ہجا میں سے کوئی حرف آ جائے تو میم کو اپنے مخرج سے ظاہر کر کے پڑھیں. جیسے مثال کیدہم فی. اچھا یہ تقریباً 27 حروف ہیں. جب میم کے بعد کوئی بھی آ جائے تو پھر ہم وہاں غنہ نہیں کریں گے. اچھا اب یہ غنہ کا بیان بھی ذرا پڑھ لیں. جی غنہ کا بیان. غنہ صوت خشوم کا نام ہے اور تمام حروف میں ممکن الادا ہے. ہاں یعنی بندہ ناک میں پڑھنا شروع کر دے اعوذ باللہ من الشیطان. کئی لوگ پڑھتے ہیں ناک میں انہیں گنگنا کہتے ہیں. گنگناہٹ ناک میں ہر حرف میں لے جاتے ہیں.
لیکن ہر حرف میں ادا تو ہو سکتا ہے، لیکن نون اور میم کو بھی بعض حالتوں میں غنہ ہوگا، باقی تمام حروف کو اس سے بچانا ہے۔ اگر دوسرے حروف کے اندر با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال کسی میں بھی غنہ پیدا کریں گے تو وہ علت ہوگی، وہ ایک عیب ہوگا۔ اس لیے ممکن الادا تو ہے، لیکن اس میں اس کا کہ وہ مستحق نہیں ہے، نون اور میم کے علاوہ اور کوئی بھی حرف اس کا مستحق نہیں ہے۔ جی پڑھیے آپ پھر دوبارہ۔ غنہ صوت خیشوم کا نام ہے۔ جی غنہ صوت خشوم کا نام ہے اور تمام حروف میں ممکن الادا ہے، لیکن اس صفت کے مستحق صرف 2 حروف ہیں، نون اور میم۔ باقی حروف کو اس سے بچانا چاہیے۔ جی اس غنے کی کی 2 قسمیں ہیں، اس کی 2 اقسام ہیں۔ یعنی جب نون کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یا نون اور میم میں اظہار ہو رہا ہو تو اس وقت بھی ناک میں آواز تو جاتی ہے، لیکن جو ناک میں آواز جاتی ہے ہم اس کو یہ نہیں کہتے غنہ کرو، اس کو ہم کہتے ہیں غنہ آنی، یعنی وہ جو ایک الف کی مقدار میں غنہ ہوتا ہے نا، جیسے نون مشدد میں ہے، میم مشدد میں ہے، نون میم میں اخفاء کی حالت میں ہے، نون میم میں ادغام ناقص کی کیفیت میں ہے، تو وہ غنہ یا نون میں اقلاب کے وقت ہے، وہ غنہ اس کا نام ہے غنہ زمانی، یہ غنہ زمانی۔ اور غنہ آنی یہ ہے کہ یہ نون میم میں ایک لمحہ کے لیے آواز جاتی تو ہے لیکن وہاں پہ دیر نہیں لگاتے، تو اس کو ہم کہتے ہیں غنہ نہیں کرنا۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں اس میں غنہ نہ کرو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غنہ زمانی نہ کرو۔ یہ پڑھیے، اس کی 2 اقسام ہیں۔ جی اس کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 غنہ آنی، نمبر 2 غنہ زمانی۔ جی نمبر 1 غنہ آنی، نون اور میم کی تمام حالتوں میں ایک لمحہ کے لیے ناک میں آواز جاتی ہے، اس میں غنہ کی مقدار یعنی زمانہ پایا نہیں جاتا۔ آگے نمبر 2 غنہ زمانی، نون اور میم مشدد۔ ایک جو ہم نے ابھی شعر پڑھا تھا نا مقدمۃ الجزری میں، جو آج ہم نے جہاں سے شروع کیا تھا کہ نون اور میم کے اندر جب یہ مشدد ہو تو وَأَظْهِرِ الْغُنَّةَ بِالنُّونِ وَمِن میم اذا ما شددا وَأَخْفِيًا، تو اس سے یہی مراد تھا غنہ زمانی، نون اور میم مشدد ہوں تو اس میں غنہ ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2 جی نمبر 2 نون اور میم مخفی، جب ان میں اخفاء ہو رہا ہو، میم کے بعد با آ جائے اور نون کے بعد حروف یرملون، حروف حلقی، اور با کے علاوہ باقی 14 حروف جو ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون میں بھی اخفاء، تو اسی پر یہ نون اور میم مخفی ہوں گے، یعنی چھپے ہوئے۔ نمبر 3 نمبر 3 میم منقلب، ہاں جو نون کے بعد با آ جائے تو چھوٹی سی میم لکھتے ہیں نا، تو نون میم سے بدلی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں میم منقلب، کیونکہ اس کی اپنی کوئی کیفیت نہیں ہے، وہ بدل کے آئی ہوئی ہے، نون کے بدلے میں آئی ہوئی ہے۔ نمبر 4 جی نمبر 4 نون مدغم، مدغم بادغام ناقص، با ادغام ناقص۔ یعنی نون کا ادغام 4 حرفوں میں جو غنے کے ساتھ ہوتا ہے، یرملون میں نہ، یا نمو میں، یا نون میم واؤ میں، تو وہ ادغام ناقص ہوتا ہے۔ تو یہ 4 حالتیں ہو گئیں، ایک غنہ زمانی کی، نون میم مشدد، نمبر 2 نون اور میم میں اخفاء ہو رہا ہو، نمبر 3 میم منقلب ہو، نمبر 4 نون مدغم ادغام ناقص ہو رہا ہو۔ تو ان حروف میں بولیے، ان حروف میں مدرجہ بالا حالتوں میں ایک الف کی مقدار میں غنہ پایا جاتا ہے۔ آئیے
واپس چلتے ہیں ہم اپنے یہ آ گیا جی. اب پڑھیے دوبارہ. اب ہم سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں پر جو پہلا مصرع ہے المیم ان تسکم بغنۃ اللدی بائن علی المختار من اہل الادا، اس سے پہلے بھی ہے شعر یہاں. باب فی احکام النون والمیم المشددتین، نون اور میم مشدد اور میم ساکن کا بیان. نون ساکن کا بیان آگے آئے گا. یہاں پر نون جب مشدد ہے تو اس کو یہاں شامل کر دیا گیا ہے، لیکن جب نون ساکن ہو تو اس کے جو 4 احوال ہیں وہ اس سے اگلا جو لیسن ہے، سبق ہے، اس کے اندر آئے گا. یہاں پر سب نون کی ایک حالت کہ جب وہ شد ہو، مشدد ہو، اور میم کی تمام حالتیں یہاں بیان ہوئی ہیں. نون میم مشدد یہ علیحدہ حالت ہو گئی، اور میم ساکن کا علیحدہ ہو گیا. تو آئیے وَأَظْهِرِ الْغُنَّةَ مِن نُونٍ وَمِن مِيمٍ إِذَا مَا شُدِّدَا وَأَخْفِيًا، اور ظاہر کرو غنہ کو نون اور میم میں. یہ نون اور میم میں جب وہ مشدد ہوں، ان کو شد دی گئی ہو. یہ ایک کیفیت، اس میں میم کی دونوں کیفیتیں آ گئیں کہ میم کا ادغام جب آئے گا دوسری میم میں مطلب مشدد ہو جائے گی، اور نون ویسے ہی جب شد ہو تو اس میں نون میم مشدد میم چاہے کسی بھی کیفیت میں مشدد ہو کسی وجہ سے بھی، جب ان کے اوپر میم شد آئے گی تو وہ غنہ کے ساتھ ایک الف کی مقدار میں، جیسا کہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ نون میم مشدد ہوں تو ایک الف کی مقدار میں غنہ ہوگا. اب آتا ہے میم کی دوسری کیفیت اخفاء کی. وَأَخْفِيًا امر کا صیغہ ہے، واو میں نے اور ضرور اخفاء کر میم میں، المیم میم میں، ان اگر تسکن وہ ساکن ہو، بغنہ غنہ کے ساتھ، یعنی اخفاء کر غنہ کے ساتھ جب وہ ساکن ہو. کہاں؟ جب وہ با کے پاس ہو، جب وہ لدا میں ہوتا ہے پاس، با کے پاس ہو. علی المختار من اہل الادا، علی المختار من اہل الادا، اہل الادا یعنی اہل ادا جو ہیں، جو کہ فن کے ائمہ کرام ہیں، ان کے نزدیک یہ قول ہے، وہ اس کو پسند کرتے ہیں. یہ بات انہوں نے کہی ہے، انہوں نے اختیار کیا ہے اس کو، کہ ان کا یہ پسندیدہ قول ہے. جیسے کہ حضرت امام جزری فرماتے ہیں کہ اس میں اظہار بھی جائز ہے، لیکن یہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ اہل ادا جو ہیں اس کو پسند کرتے ہیں. اظہار جائز تو ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں اخفاء ہی کیا جائے. ٹھیک ہے نا. اب یہ دوسرا میم ساکن کا دوسرا حال ہو گیا. اب یہ تیسرا حال آ گیا میم ساکن کا. وَأَظْهِرَنْهَا عِنْدَ بَاقِي الْأَحْذُرِ، یہ تیسرا حال آ گیا. ایسا پڑھیے ذرا. وَأَظْهِرَنْهَا عِنْدَ بَاقِي الْأَحْرُفِ، پھر پڑھیے. وَأَظْهِرَنَّهَا عِنْدَ بَاقِي الْأَحْرُفِ، اور خوب ظاہر کر کے پڑھ میم کو. ہاتھ ضمیر جا رہی ہے میم کی طرف، اور خوب ظاہر کر کے پڑھ اس میم کو، عند نزدیک اس کے بعد، یعنی میم اور با کے علاوہ باقی جتنے بھی حرف آ جائیں ان سے پہلے اگر میم آ جائے تو پھر غنہ سے بچا کر خوب ظاہر کر کے پڑھ. یہ تیسرا حال آ گیا. اور چوتھی بات انہوں نے یہ کہہ دی کہ اگر اس کے بعد واو اور فا آ جائے، جیسے کہ وہ بوف کا کبھی قاعدہ ہوتا ہے، اب تو لوگوں کو نہیں پتا اس کا، لیکن کسی دور میں وہ تھا، کچھ لوگ وہ کہتے تھے. تو حضرت امام نے کہا وہ بے اصل بات ہے، احتیاط کرو اس بات سے، اور احتیاط کر جب واو اور فا سے پہلے میم آ جائے، کے نزدیک میم آ جائے، ان تختفی، تو اس کو اخفاء کرنے سے، اس کے اندر اخفاء کرنے سے احتیاط کرو، اس میں اخفاء نہیں کرنی. تو ماشاءاللہ آئیے اب ہم اشعار کو بھی اور ترجمے کو بھی پڑھتے ہیں. ہاں سب پہلے شعر پڑھیے اور پھر اس کے بعد با محاورہ ترجمہ پڑھ لیجیے.
وأظهر الغنة من وَأَظْهِرِ الْغُنَّةَ وأظهر وَأَظْهِرِ را کے نیچے زیر ہے، وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا جی یہ پڑھیے نیچے کر غنہ کو اور ظاہر کر غنہ کو نون اور میم میں جب وہ مشدد ہوں، اور اخفا کر اور ضرور اخفا کر، یہ اگلے شعر کے ساتھ آ گیا، اور ضرور اخفا کر المیم ان تسکم بغنۃ اللدا جی بائن علی المختار من اہل الادا. جی میم میں اور ضرور اخفا کر، پیچھے سے لے لینا، جی وَأَخْفِيًا اور ضرور اخفا کر میم میں، جی اور ضرور اخفا کر میم میں غنہ کے ساتھ اگر وہ ساکن ہو با کے پاس، واقع یعنی ہوتے ہوئے. ہوتے ہوئے پسندیدہ قول پر اہل ادا کے. ہاں جی ٹھیک ہے جی، یعنی کہا تو ہے امام جزری نے بھی، امام شاطبی نے تو یہی کہا نا کہ اخفا ہی ہوگا، اور امام جزری نے بھی کہا ہے کہ اظہار بھی ہو سکتا ہے، لیکن پسندیدہ بات یہی ہے کہ یہاں پر اخفا ہی کیا جائے. جی آگے پڑھیے جی شعر. وَأَظْهِرَنْهَا عِنْدَ بَاقِي الْأَعْرُفِ جی وَاحْذَرْ لَدَى وَوَاوٍ وَفَا أَن تَخْتَفِي. جی پھر پڑھیے شعر کو، جی پھر پڑھ لیجیے شعر کو. وَأَظْهِرَنْهَا عِنْدَ بَاقِي الْأَحْرُفِ وَاحْذَرْ لَدَى وَاوٍ وَفَا أَن تَخْتَفِي. جی اور خوب ظاہر کر کے پڑھ اس میم ساکنہ کو نزدیک باقی حروف کے، اور احتیاط کر نزدیک واو اور فا کے اس میم میں. یعنی اس میم کے بعد اگر واو اور فا آئے تو کہیں اس میں بھی اخفا نہ کر لینا، یہ بات فرما رہے ہیں. کیونکہ جیسے کہ اچھا اب آئیے جی آگے آ گیا ہے یہ بابن فی احکام النون الساکنہ تھے، بابن فی احکام النون الساکنہ والتنوین، نون ساکن اور تنوین کا بیان. تو یہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے سبق میں نون ساکن کے جو 4 یہ حال بیان کر رہے ہیں، وحکم تنوین و نون یلفا پایا جاتا ہے، اظہار، ادغام، قلب اور اخفا. انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم یہ پڑھیں گے. تو آج کا سبق الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اختتام تک پہنچا. اجازت چاہیں گے، اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیے، سلامتی جان، سلامتی ایمان، عزت آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.